تیسرا اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے، یہ بھی آریوں کی طرف سے ہے. آری کہتے ہیں تو پھر تم آریوں کی عبادت کو صحیح مان لو. کیوں؟ وہ بھی مورتی کی پوجا نہیں کرتے، صرف رب کی، جناب علی رب کا نام لیتے ہیں، اور تم بھی رب کا نام لیتے ہو، تو پھر مقصد تو ایک ہے، تم بھی رب کو یاد کرتے ہو، ہم بھی رب کو یاد کرتے ہیں، مورتی کو تو ہم بھی نہیں مانتے، آری کہتے ہیں. تو پھر عبادت ایک جیسے جھگڑا کس چیز کا؟ اس کا جواب یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہماری بھی عبادت کو صحیح مانو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی عبادت وہی سچی ہے کہ جس کی تعلیم اللہ رب العزت نے نبیوں کے ذریعے سے دی ہو. تعلیم وہی سچی ہے جس تعلیم کی رب تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے وہ تعلیم دی ہو، اور نبیوں نے آ کر بتایا ہو کہ یہ عبادت اس طرح کی جائے، یہ سچی ہے. آری لوگ تو اپنے عقل کی بات کو مانتے ہیں، ان کا جو عقل کہتا ہے کہ یعنی یہ اس طرح عبادت کر لیجئے، وہ اس طرح عبادت کر لیتے ہیں. تو عقل کہاں، رب کا فرمان کہاں، کیسے عبادت برابر ہو سکتی ہے؟ وہ تو عبادت قابل قبول ہی نہیں ہے. عبادت وہی قابل قبول ہے کہ جو رب تعالیٰ کے حکم سے اس کے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتائی گئی ہے، وہی عبادت قابل قبول ہے، اور وہی عبادت رب کی بارگاہ میں حق اور سچ ہے. جو عقل سے بنائی گئی یہ کسی کام کی نہیں ہے. آریوں کی جو عبادت ہے وہ تو عقل سے سوچی ہوئی ہے، اپنی طرف سے وہ بنائی ہوئی ہے. تو لہذا وہ کچھ بھی کریں غلطی کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ شرعی قانون کی پاسداری اشد ضروری ہوتی ہے. اب آگے والا اعتراض ہے دیوبندیوں اور وہابیوں کا. دیوبندی اور وہابی لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عبادت یہ نہیں ہے، عبادت وہ کام ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے خاص کیا ہو، اور ان کاموں کو بندگی کے لیے بندوں کا نشانہ بنایا ہو، یہ عبادت ہے. جو کہ جناب علی تقویت الایمان میں انہوں نے اس کو وضاحت کے ساتھ تعبیر کیا ہے. لہٰذا یہ وہ آگے اسی اعتراض کو اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا ایسے کام وغیرہ جو خدا کے لیے جناب علی کرنا شرک اور بت پرستی ہے، اس لیے ان کے مذہب کی روح سے، یعنی دیوبندی اور وہابی کے مذہب کی روح سے وہ کہتے ہیں کہ کسی کو پکارنا یہ بھی شرک ہے، کسی کی دعائی دینا یہ بھی شرک ہے، کسی غیر خدا کو جناب علی خدا سے مدد مانگنا یہ بھی شرک ہے، کسی کے گھر کی تعظیم کرنا یہ بھی شرک ہے، کسی کے جنگل کا ادب کرنا یہ بھی شرک ہے، اور کسی کا یادگار منانا یہ بھی شرک ہے، کسی کی قبر پر جھاڑو دینا یہ بھی شرک ہے، کسی کی طرف اپنے کام یا اپنے کام کی نسبت کرنا یہ بھی شرک ہے، یعنی یا کسی کا نام یعنی کرنا جیسے علی بخش، نبی بخش نام رکھنا یہ بھی شرک ہے. غرض ہے کہ کچھ بھی تعظیم کرنا ہو غیر اللہ کی، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے. لہذا ایاک نعبد کے خلاف ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کے خلاف ہے. لہذا ہم وعدہ کر چکے ہیں رب سے کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو لہذا اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کرنا شرک ہے، یقیناً شرک ہے. یہ ان کا اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ ہے بابا کہ عبادت کی یہ تعریف پہلی بات تو ہے کہ صحیح نہیں ہے. اگر صحیح مان بھی لی جائے، عبادت کی یہ تعریف صحیح مان بھی لی جائے، تو جن چیزوں کو ان وہابیوں نے یا دیوبندیوں نے شرک قرار دیا ہے وہ شرک بنتی نہیں ہے، وہ شرک بنتی نہیں ہے کہ ان کے عقیدے کی بنا پر پھر تو کوئی شرک سے بچ ہی نہیں سکتا، نا کوئی بھی شرک سے نہیں بچ سکتا. جو انہوں نے تعریف کی ہے ان کے عقیدے کی بنا پر کوئی بھی شرک سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ خود دیوبندی خود وہابی پھر اس جناب علی کوئی شرک کے زمرے میں نہیں آ سکتا، بچ ہی نہیں سکتا شرک سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اس لیے قبر پر جھاڑو دیتا ہے یا پھر کسی کو پکارتا ہے یا کسی سے مدد لیتا ہے یا کسی کا دن مناتا ہے
کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ یہ خاص نہیں ہیں چیزیں، خدا تعالیٰ کے ساتھ یہ چیزیں خاص نہیں. قبر پر جھاڑو دینا خدا تعالیٰ کے ساتھ تو خاص نہیں ہے. معذلہ کہاں ہے خدا تعالیٰ کی قبر؟ خدا تعالیٰ کے ساتھ تو خاص نہیں ہے یہ چیزیں. یا کسی کا دن منانا، کہاں خدا تعالیٰ کا دن منایا جاتا ہے؟ کہاں خدا تعالیٰ کے ساتھ یہ خاص ہے چیز؟ اور یہ چیزیں بندگی کا نشان ہے؟ یہ بھی نہیں ہے. یہ چیزیں بندگی کا نشان ہی نہیں ہے. یادگار منانا، قبر پر جھاڑو دینا، جناب علی کسی سے مدد مانگنا، یہ کوئی بندگی کا